السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادتوں کو رواج دینے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ حدیث میں ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کو ترویج دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ اچھی عادتوں کو اپنایا جائے اور بری عادتوں کو ترک کر دیا جائے۔ اچھی عادتوں میں سے بہت اچھی عادت یہ ہے کہ انسان کو رحم کرنے والا ہونا چاہیے، اور انسان کو رحم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحم کی صفت بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نام ہیں اس میں سے رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم جو بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ جو صفاتی نام ہے وہ انہی دو ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ بلکہ اس صفت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا بڑا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفات کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو عرش میں کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ایک حصہ تمام مخلوق کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو وہ ایک حصہ اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانوروں میں ماں ہے اس کے کھر سے اور اس کی ٹانگ سے اس کا بچہ محفوظ رہتا ہے۔ جانور تو جانور ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رحمت ڈالی ہے اپنی اولاد کے لیے، اس وجہ سے وہ وحشی جانور بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ بچائے رکھتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔
تو یہ ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہے. مائیں بھی اسی رحمت کی بنا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت تقسیم کی ہے اس کی بنا پر اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے اوپر رحمت کرتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی رحم کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤمنین کے لیے تو پھر بڑی عجیب طرح کی ہے اور بڑی خاص ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں خوبیاں بتائی گئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں. ان کی سختی صرف کفار کے لیے ہے، کفر کے لیے ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے بعد جب قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں اس قیدی کو سختی سے باندھو. انصاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بذات خود جو ہے وہ مہاجر ہیں اور قریش سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں اس قیدی کو سختی سے باندھو، اس کی ماں کے پاس کافی مال ہے، مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا. اور وہ سکا بھائی جس کو باندھا جا رہا ہوتا ہے مصعب بن عمیر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے مصعب کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ مصعب کا بڑا تاریخی جواب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم نہیں ہو، بھائی تو یہ باندھنے والا ہے انصاری. نسبی طور پر جو ہے اخوت اس کا بھی اعتبار ہے، لیکن اصل اعتبار انما المؤمنون اخوہ، کہ ہماری محبتیں، ہماری شفقتیں، ہماری رحمتیں مؤمنین کے لیے بطور خاص ہونی چاہیے. اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی سختی ہے تو وہ کافروں کے لیے ہے، لیکن آپس میں وہ بڑے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ مضمون آتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنوں کا ہر نقصان، ہر جو ہے کمی، ہر جو ہے وہ جو نقصان پہنچتا ہے مؤمنین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاق گزرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤمنین بھائیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فلاں میرے رشتہ دار ہے، فلاں میرے رشتہ دار ہے، لیکن ان اول الناس بی المتقون، لیکن میرا جو تعلق ہے وہ متقین کے ساتھ ہے. نسبی رشتہ داری کا اعتبار نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے جو ہے اصل جو تعلق ہے وہ اسلام کا تعلق ہے. ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، بھلا وہ جو ہے کہیں سے تعلق رکھتے ہوں اور کوئی کیوں نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کا نقصان بڑا ناگوار گزرتا تھا. حریص علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح مؤمنین کو فائدہ پہنچایا جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا رحم کرنے والے. یہ الرؤوف الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیکن مخلوق میں مؤمنین کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لحاظ سے
کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے بنی نوع انسانیت محفوظ رہے، کفار کے ساتھ بھی نرم معاملہ کرنے والے تھے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا احد سے بھی کیا کوئی زیادہ سخت وقت آیا ہے آپ کے اوپر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب میں دعوت دینے کے لیے طائف گیا ہوں اور طائف والوں نے جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، یہ میرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا جو رد عمل ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی نسلوں میں تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے، نسلیں نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو اس قدر پسند کیا کہ وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے اسلام لاتے ہیں، اور ایسا اسلام لاتے ہیں، سب سے آخر میں اسلام لاتے ہیں، لیکن ایسا اسلام لاتے ہیں کہ جس طرح مدینہ والے اسلام لائے تھے، اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح مکہ والے ایمان لائے تھے۔ صرف اور صرف 3 بستیاں جو ہے وہ ردت سے محفوظ رہتی ہیں، جو مرتد نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنتے ہیں بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور یہ ارتداد کی مختلف درجہ بندیاں ہیں، کوئی تو کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں، کوئی بعض ارکان اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرتد نہیں ہوتا تو وہ اہل طائف نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ نہیں آیا اور بلبلانے نہیں لگ گیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی تو جو ہے صاحب کو بلایا جو اس کا ذمہ دار تھا، کہا تم اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر ووٹ ڈالتے ہو، اور یہ شکایت کر رہا ہے، اور یہ شکایت کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شجر و حجر کا خیال رکھنے والے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ہے، یہ وہ صفت ہے جس صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر نمایاں کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم میں اور آپ میں چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو۔ اس امت کا سب سے بہترین آدمی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر کیوں نہ رحم کرنے والے ہوں؟ ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادتوں میں ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عادتوں میں ملتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہوا کرتی تھی وہ ابو بکر کی چاہت ہوا کرتی تھی، کبھی جو ہے وہ ابو بکر کی رائے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں جو ہے وہ تصادم نہیں آیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر کے فیصلے دیکھ لیجئے، لیکن اس رحم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کوئی مداہنت کا شکار ہو جایا کرتے تھے، کوئی دینی فیصلوں کے اندر مداہنت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ساری امت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، ابو بکر جو ہے وہ منفرد نظر آ رہے ہیں، اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ ہو، استقامت کا مظاہرہ اگر اس وقت کسی نے کیا ہے تو وہ ابو بکر نے کیا ہے۔ خواہ لشکر اسامہ کی روانگی ہو، استقامت کا، پوری امت ایک طرف ہے، ابو بکر ایک طرف ہے۔ خواہ جو ہے وہ
مرتدین سے جہاد اور قتال کا معاملہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت اور بصارت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور بہادری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی، وہ بہادری نہ عمر کے پاس تھی، نہ عثمان کے پاس تھی، نہ علی کے پاس تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر ہی کو دیا تھا. تو رحم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان صاحب استقامت نہیں ہوتا، انسان صاحب عزیمت نہیں ہوتا، وہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا، یہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے لیے اپنے محافظ کے طور پر سب سے زیادہ بہادر آدمی کو چنا ہے، سب سے زیادہ بہادر آدمی کو چنا ہے. اس سفر کی مشکلات، اس سفر کا دباؤ جو ہے وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا ہے. لیکن ابو بکر ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ جو نمایاں صفت ہے اس کے اندر، جو نمایاں خوبی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خوب پہچانتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں کی بنا پر ان سے کام لیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر کو پہچان دی ہے، وہ یہ پہچان دی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا سب سے بہترین آدمی، بس اس امت کا نہیں، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین جو ہے وہ آدمی پوری بنی نوع انسانیت میں ابو بکر ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صفت سے کس قدر محبت ہوگی. نبیوں میں جیسے امتیوں میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے، اس طرح نبیوں میں سب سے بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت سے مزین فرمایا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہی وجہ سے آپ جو ہے وہ نرم ہیں. جو شخص نرم ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہو رہی ہوتی ہے. وَإِن كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِي لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت ہی ہے ہماری، جس کی وجہ سے آپ کو ہم نے جو ہے وہ رحیم بنایا ہے. اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد ایک بھی شخص نظر نہیں آتا. لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ رحمت کی صفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ایک داعی اور ایک استاد اور ایک طالب علم، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس رحمت کی صفت سے وہ مزین ہو. اگر رحمت کی صفت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے. عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ اس سے بہت دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے مولانا عائش محمد صاحب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. انتہائی جو ہے وہ ابتدائی طور پر جب وہ بتاتے ہیں بڑی سخت طبیعت تھی، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے شفیق بنا دیا تھا. تو انسان اپنی طبیعت کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. اور ایک مدرس کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو. ہم آپس میں رحم نہیں کرتے تو ہم نے دوسروں کے اوپر کیا رحم کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے، بڑے شفیق تھے۔ ہمیں یہ ملتا ہے جو ہے احادیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسی کو اٹھا کر جو ہے وہ جماعت کروا رہے ہیں، نواسی کو اٹھا کر جماعت کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ممبر و محراب میں جو ہے اس قدر وہ ایک روب اور ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ ہم نے مسجدوں کو بنا دیا ہے۔ ہاں جی، بچہ کوئی جو ہے وہ آواز بلند کر دے تو ساروں کے چہروں کے اوپر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ دیتے، خطبے کے دوران جو ہے وہ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، اتر کر اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی آئے، اپنے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر میں آیا کروں تو آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمومی لحاظ سے۔ لیکن جب آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی پیشانی پر جو ہے محبت کی مہر ثبت کیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے حضرت فاطمہ کو، پھر اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی طرح حضرت حسن و حسین کو جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرے پھول ہیں، اور صرف کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، چومنے کے ساتھ ساتھ سونگا کرتے تھے۔ یہ انداز محبت میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو سونگ رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوما تو ایک صحابی نے کہا میری 10 اولادیں ہیں۔ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ کبھی نہیں لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت جو ہے وہ آپ سے چھین لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، میں تو سراپا رحمت ہوں، میں تو اپنے بچوں کو چومتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی، من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین میں ہے اس کے اوپر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر آسمان میں مہربان ہو جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا وہ حدیث نہیں سن رکھی کہ ایک عورت نے کتے کے پلے کو پانی پلایا، وہ فاحشہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحم کرنے کے باعث اسے معاف فرما دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر مہربان ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھا، بارہا دفعہ تنبیہ کی، بارہا دفعہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ ان دعات کے لیے ہے جو دعوت دیتے ہیں، بارہا دفعہ منع کرنے کے باوجود پھر اسے کسی ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا کہ غصہ آ گیا، غصے میں وہ کہتا ہے داعی آمر بالمعروف الناہی عن المنکر، کتنا بڑا شخص ہوگا وہ جو یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہے۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہترین لوگ کوئی سرزمین پر ہو ہی نہیں سکتے جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ بہترین آدمی، اس کے منہ سے نکلتی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کون ہوتے ہو؟ میری رحمت کے دروازے لوگوں کے اوپر بند کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحم کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مضامین دیکھ لیجئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہتے، یہ کافروں کے بارے میں التجائیں ہیں کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں گے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ غالب ہیں، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سے کون سوال کرے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ سفارش کرنے والا سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، اجازت کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ بھلا وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، بھلا وہ جو ہے فرشتے ہوں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے ہیں۔ سب سے بہترین اس امت کا شخص جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رحم کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفیق بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبتیں کرنے والا بنا دے، محبتیں بانٹنے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ منافقین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ منافقین کے ساتھ، عبداللہ بن ابی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھ لیجئے، عبداللہ بن ابی کا رویہ دیکھ لیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنا دے۔ جو ضرورت مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، جو حاجت مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، جو بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والے ہیں ان گھر والوں میں آپس میں محبت اور مودت جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کا نظام ہمارا بہترین فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کا نظام ہمارا بہترین فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عائش محمد صاحب پر رحمت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔